بہت شکریہ جی۔ دیکھیں عمران خان صاحب کا یہ جو بیان ہے نا، یہ بڑا مجھے تو مضحکہ خیز لگ رہا ہے کہ فوجی آپریشن جو شدت پسندوں کے خلاف ہو رہے ہیں اس کو فوری طور پر جو ہے روکا جائے، اور اپنے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبر نیشنل اسمبلیز، پروونشل اسمبلی یا سینیٹر ہے، ان کو کہا ہے، ہدایت دی ہے کہ وہ ان کے خلاف باہر نکل آئے، مطلب ہے کہ پروٹیسٹ کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نے یہ بیان کیوں دیا ہے؟ یہ ہے اس میں بنیادی چیز، اگر میں آپ کو بتاؤں نا تو اس کی ذہن میں جو ڈر ہے وہ ڈر کی وجہ سے بھی، کیونکہ لگ ایسا رہا ہے کہ خان ڈر رہا ہے، کس وجہ سے اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ وہ جو بیانیہ جس کو بنیاد بنا کے خان صاحب نے یہ بیان دیا ہے، اس سے لگ ایسا رہا ہے کہ جو ٹی ٹی پی کا جو بیانیہ ہے یا جو اینٹی پاکستان جو یہ جو شدت پسند گروپ ہے ان کا جو بیانیہ ہے، اس کو لے کے آگے بڑھا رہا ہے عمران خان صاحب۔ تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ بنیادی بات یہ ہے، اصل میں خبر یہی تو آئی، اس پہ میرے خیال میں کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ خان صاحب نے وکلاء سے ملاقات کی اور ان کو اپنا ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ سٹیٹمنٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا میں جو ملٹری آپریشن شدت پسندوں کے خلاف ہو رہے ہیں ان کو فوری طور پر جو ہے روکا جائے۔ علی امین خان کو بھی کہا ہے، اور ساتھ ہی نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں ان کے جو ممبران ہیں ان کو بھی کہا ہے کہ اس کے خلاف آپ مظاہرہ کریں، باہر نکل آئے۔ اور انٹرسٹنگلی بات جو کی ہے ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے افغانستان میں جو پاکستان نے ڈرون سٹرائک کے ذریعے شدت پسندوں کے ٹکانے جو مارے ہیں اس پہ بھی کہا ہے کہ اس کے خلاف بھی آپ پروٹیسٹ کریں، مطلب ہے کہ افغانستان میں اس کے خلاف، ڈرونز کے خلاف بھی آپ پروٹیسٹ کریں۔ اب خان صاحب نے یہ بیان کیوں دیا ہے؟ دیکھیں انیشلی اس کے بیان میں یہ بڑا مضحکہ خیز اس لیے ہے کہ بیان میں لکھا گیا ہے کہ جب عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی، ان لوگوں نے جب اسی طرح آپریشن کی حمایت کی تھی تو وہ کو بہت زیادہ ایک تو بدنام ہوئی اس کی نظر میں، دوسرا یہ کہ نقصان بہت زیادہ اٹھانا پڑا، اور واقعی نقصان اے این پی نے اٹھایا تھا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں اس وقت اگر اے این پی لیٹ سے یا اس وقت کی حکومت کل کی حمایت نہ کرتی تو آج کیا ہوتا؟ دیکھیں آپ کا ملاکنڈ ڈویژن پورا جو ہے وہ ہاتھ سے چلا گیا تھا، آپ کے انٹائر جو آپ کے جو یہ جو ضلع تھے، جو ٹرائبل ایریاز تھے وہ سارے وہ چلے گئے تھے۔ اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک وغیرہ، یہ پورے جو تھے نا یہ شدت پسندوں کے اس میں تھے، پشاور تک جو ہے یہ خطرہ تھا۔ اور ایک وقت میں اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بیان دیا تھا نیشنل اسمبلی میں کہ شدت پسند اسلام آباد سے، کیونکہ بنیر بھی لیا تھا، بنیر ساتھی اوپر آ کے یہ سوابی کے اپر ایریاز اور یہ جو اوپر ہم جا رہے ہیں شانگلہ، بٹگرام وغیرہ یہ علاقے، تو وہ کہہ رہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ دے آر 48 کلومیٹر، یعنی 48 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ یہ تو حالت تھی اس وقت۔ اگر خدا نہ خواستہ اے این پی یا اس وقت کی حکومت یہ ساتھ نہ دیتی، میرے خیال میں عمران خان کو ایز اے لیڈر یہ ریکگنائز کرنا چاہیے تھا، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ اے این پی نے کل کے اس کی مخالفت کی، اور نہ صرف مخالف کی، جہاں پہ بھی کوئی شہید ہوتا، فوجی یا ایف سی کا بندہ یا پولیس، تو حکومت مطلب ہے کہ وزراء میاں افتخار حسین صاحب، جو بشیر بلور صاحب، یہ لوگ جاتے تھے، خود جنازوں میں شرکت کرتے تھے، کل کے آ کے جلسے کرتے تھے کہ ان کے خلاف جو ہے نا بولتے تھے کہ ہم ان کا یہ جو ہے نا یہ ہماری زمین ہے، ہم ان کے ہاتھ میں یہ نہیں دیں گے۔ تو ظاہری بات ہے جتنا بڑا سٹینڈ عوامی نیشنل پارٹی نے لیا تھا اتنا بڑا اس نے پرائز پے کیا، لیکن اس وقت حالات کو یہ جو ضرب اسب آیا، رد الفساد آیا، اس سے پہلے یہ جو آپریشن شیر دل ہو گیا، مختلف جو آپریشن ہوئے، اس کی وجہ سے شدت پسندوں کے جو کمانڈ ان کنٹرول سینٹرز تھے، اس وقت ان کے باقاعدہ جو ہے نا ایریاز تھے جہاں پہ ان کے آفیسز تھے، ان کے کیمپس تھے، ان کے کمانڈ میں تھے، ان ایریاز ان کے کمانڈ، باجوڑ جو تھا، باجوڑ سے ساری آپ کی ایڈمنسٹریشن نکل چکی تھی، سوات میں آپ کو پتہ تھا کہ کیا حالات تھے، بنیر میں کیا حالات تھے، یہاں پہ تو اس وقت اگر وہ نہ کرتا تو میرے خیال میں خان صاحب کو تو یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا، تو پھر نہ اس کی حکومت آتی 2013 میں، خان صاحب کی اگر یہ وہ قربانیاں عوامی نیشنل پارٹی والے نہ دیتے 2007، 8، 9، 10 میں، تو نہ پی ٹی آئی کی حکومت اور نہ خیبر پختونخوا کی حالت یہ ہوتی جو آج ہے۔ یہ تو عوامی نیشنل پارٹی یا پیپلز پارٹی ان کی قربانیاں تھی جس کی وجہ سے پختونخوا کو سیکیور کیا گیا۔ خان صاحب اب دوسری جو بات کر رہے ہیں میرے خیال میں اگین یہ ملک کے ساتھ جو ہے میں کہتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت شدت پسندوں کا بیانیہ کیا ہے؟ سیکیورٹی فورسز کی جو آپریشنز ہے اس کے بارے میں یہ کہہ رہے کہ یہ بیرونی اشارے پہ ہو رہے ہیں،
یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معدنیات اور منرلز کے لیے ہو رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے امریکہ سے پیسوں کے لیے کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی وہی بات خان صاحب نے کی ہے۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپریشنز ہو رہے ہیں ان کو یہ اپنے لوگ کہہ رہے ہیں۔ ابھی یہ کیسے، وہ تو لوگوں کو مار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے پی ٹی آئی، یہ اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی کو ابھی تک ٹارگٹ نہیں کیا گیا، کہ وہ بھی استعار بھی مطلب ہے کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، لیکن باقی تو نہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ حملے، امیر مقام صاحب پہ حملے، شیرپاؤ خان پہ حملے، اسفندیار خان پہ حملے، مطلب ہے کہ کوئی چھوڑا، کسی کو چھوڑا نہیں ہے روزانہ کی بنیاد پہ۔ تو خان صاحب کہہ رہے کہ یہ بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ ابھی مجھے یہ بتاؤ، دیر میں جو چل رہا ہے، یہ جو صبح بھی ہم نے اس پہ جو کیا ہے کہ جس میں 7 ہمارے سیکیورٹی جوان جو ہے ایف سی کے جوان شہید ہوئے، یہ باجوڑ میں جو پورا معمون وہ لوگ لے کے گئے اور پھر چیک پوسٹیں قائم کی گئی تھی۔ یہ جو ہم نے کہا کہ بنو سے 150 گائے جو ہے نا وہ لے کے جا رہے تھے، مطلب ہے کہ حالات اتنے خراب ہے، تو یا ان کو تو یہ بیرونی آقا آ کے کون ان کو ادھر لے کے آئے؟ تو میرے خیال میں خان صاحب کا یہ بیان جو ہے، ایک تو یہ کہ یہ بیرونی آقاؤں کی وجہ سے، اور دوسرا اس نے کہا ہے کہ یہ جو ڈرون استعمال ہو رہے ہیں یہ اپنے لوگوں کے خلاف۔ تو اپنا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ خان کا مطلب کیا ہے اپنے لوگوں سے؟ یا تو خان صاحب کہتے ہیں کہ بس چھوڑ دے وہ آ جائے، جس طرح پشاور میں کیا حالات تھے آج سے مہینہ پہلے، مردان میں کیا حالات تھے آج مہینہ پہلے، اسی طرح جو سوات میں لوگ نکل آئے تھے، لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ نکل آئے تھے، کس لیے نکل آئے تھے؟ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پتہ نہیں خان صاحب کا ایجنڈا کیا ہے، یا تو یہ ہے کہ اب خیبر پختونخوا کے لوگ ویسے بھی ہم سے ناراض ہو چکے ہیں، جو ان کی سٹائل آف گورننس ہے، وہ جذبات تو اب ظاہری باتیں لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کی حکومتیں، تو یا تو یہ ہے کہ ہماری نہیں تو کسی کی بھی نہیں، بس اسٹریٹ اوے ان کے حوالے کر دو، طالبان کے حوالے کر دو، تحریک طالبان کے حوالے کر دو، افغان طالبان کے حوالے کر دو، یا تو یہ ہے، یا مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیونکہ اس وقت جو دیکھیں اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے، یہ اگر ایک بڑی پارٹی آپ کی شدت پسندوں کی بیانیے کو سپورٹ کر رہی ہے تو ظاہری بات ہے اس کو تو اسٹرینتھ مل رہی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے یا اسلام آباد نے، سیکیورٹی اداروں نے اپنے تجربات کی بنا پہ کہ ہم نے 10 دفعہ ان لوگوں کے ساتھ بات کی، اور جب بھی بات کی یہ لوگ ری گروپ ہو گئے ہیں اور اٹیکس لانچ کرتے ہیں، مطلب ہے کہ ری گروپ ہو کے اٹیکس لانچ کر رہے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ یہ بات والا، یہ جو نئی ایڈمنسٹریشن ہے، سر ہم نے بات کی تھی کل بھی، اس پہ ایک ویلاگ کیا تھا کہ جو نئی ایڈمنسٹریشن ہے اس نے کہا تھا کہ ہم یہ ڈائلاگ والا اور یہ بات چیت والا یہ سلسلہ ختم، اب ان کو خوارج ڈکلیئر کیا گیا ہے، خوارج کے ساتھ کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، وہ جو ہے ملک دشمن ہے، اگر ان کو یا ختم کرنا پڑے گا یا انہوں نے کہتے ہیں کہ آپ افغانستان میں ہی رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا یہ بیان جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے، اور یہ شدت پسندوں کے بیانیے کو سپورٹ کر رہا ہے، اور لگ ایسا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی جو ہے یہ ان کی ایک نیکسس ہے، اور دونوں کا نیکسس یہی ہے کہ جس طرح صوبے کو جس طرح چلا رہے ہیں یا چلایا گیا ہے، کیونکہ صوبے میں نہ تجارت ہے، صوبے میں نہ صنعت ہے، صوبے میں آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی 24 گھنٹوں میں جو ہے 22-23 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی، کوئی ڈیولپمنٹ کام ہو ہی نہیں رہا ہے، صرف سیاست ہو رہی ہے۔ تو یا تو یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے، یا پی ٹی آئی ہوگی یا ٹی ٹی پی ہوگی۔